خداوند یسوع مسیح کے مقدس جلالی اور فتح مند نام میں تمام ناظرین کو میرا سلام۔ میرا نام پاسٹر بی ایم جارج ہے اور ہمارے چرچ کا نام گریس آف کرائسٹ پینتیکاسٹل چرچ ہے۔ میرے عزیزو، ان دنوں میں ہم بڑے شادمان ہیں، نہ کہ ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لوگ یسوع مسیح کے جنم دن کو منا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی عید ہے پوری دنیا کے لیے۔ میرے عزیزو، خداوند نے بڑا فضل کیا کہ پوری دنیا کے لیے ایک نجات دہندہ اس دنیا میں آیا، اور یسوع مسیح وہ واحد ہستی ہے جس کی پیدائش کے بارے میں بائبل مقدس میں سب سے زیادہ پیشن گوئیاں ہیں۔ ہم خدا کے کلام میں سے آج چند پیشن گوئیوں کے بارے میں دیکھیں گے۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں سے ہم پڑھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ یوں لکھا ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی۔ اور یسی کون ہے؟ کیوں کہا گیا کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی؟ آئے ہم ذرا دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گی انجیل، اور اس کا دوسرا باب، بلکہ ہم پہلے باب میں چلتے ہیں اور اس کی پہلی 6 آیات پر ہم غور کریں گے اور پڑھیں گے۔ لکھا ہے، یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، یہودا سے فارس اور زارا تمر سے پیدا ہوئے، اور فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امیداب پیدا ہوا، اور امیداب سے نحسون پیدا ہوا، اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوس راہب سے پیدا ہوا، اور بوس سے عبید روت سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا۔ میرے عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں یہ ایک نسب نامہ ہے، یسوع مسیح کا نسب نامہ ہے، اور اس میں یسی کا ذکر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جو یہودا کے قبیلے سے ہے، اور یسی بھی یہودا کے قبیلے سے ہے، اور یسی کا بیٹا داؤد ہے، وہ بھی یہودا کے قبیلے سے۔ تو
اس قبیلے کی بات ہو رہی ہے کہ یسی کے تنے سے، اس کے گھرانے سے، اس کے قبیلے سے، اس کے خاندان سے ایک قوم پل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی۔ بارآور شاخ، شاخ کیوں کہا گیا؟ یسوع مسیح کو۔ شاخ کو عبرانی میں ناصر کہا گیا ہے، جس سے ناصری بنا ہے، جس سے ناصری بنا ہے۔ ناصر کے معنی شاخ ہے۔ ایک دوسرا لفظ میتھ بھی استعمال ہوا ہے، جس کا معنی بھی شاخ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو ناصری بھی کہا گیا، شاخ بھی کہا گیا، اور اس کا ذکر زکریا کی کتاب میں بھی ہے۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ذرا زکریا 3 باب، یہاں یوں لکھا ہے 3 باب کی 8ویں آیت میں، اب اے یشوع سردار کاہن سن، تو اور تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا ایماں ہیں کہ میں اپنے بندہ یعنی شاخ کو لانے والا ہوں۔ اب غور کریں ذرا، خدا یشوع سردار کاہن سے مخاطب ہے، قوموں کے لیے، امتوں کے لیے، قبیلوں کے لیے، قوم بنی اسرائیل کے لیے اطمینان، تسلی اور خوشی کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ میں اس دنیا میں شاخ کو، ناصری کو لانے والا ہوں۔ اس لیے ساری قوموں کے لیے، امتوں کے لیے خوشخبری کہ یسوع مسیح ناصری اس دنیا میں پیدا ہو گیا ہے، اور یسی کے تنے سے جو جڑ نکلی ہے وہ اب پوری دنیا میں پھیل گئی۔ سو میرے عزیزو، پوری دنیا کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے کہ داؤد کے گھرانے سے یسوع مسیح ناصری جو ہمارا نجات دہندہ ہے وہ آیا ہے۔ اور پھر اگر ہم یسایہ 11ویں باب کی 10ویں آیت پڑھیں تو یہاں پہ ایک واضح پیغام ہے، اور وہ ہے لکھا اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی۔ یہاں ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری اس دنیا میں آئے گا اور وہ لوگوں کو خوشخبری سنائے گا، نجات کا پیغام سنائے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ میں ہی نجات دہندہ ہوں، اور اس نے اعلان بھی کیا، اس نے کہا اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور یہاں میرے عزیزو یسایہ نبی کے صحیفے میں یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ
لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے، جو طالب ہوں گے، جو ایمان لائیں گے، جو اسے دل سے قبول کریں گے، ان کے لیے ایک نشان ہے، اس کی آرام گاہ جلالی ہے، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں لکھا ہے وہ ہلاک نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہاں نہ دکھ، نہ تکلیف، نہ گرمی، نہ سردی، نہ غم، کچھ بھی نہیں، وہاں آرام ہوگا۔ ہمیشہ کی زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی میں وہاں کوئی مسائل نہیں ہوں گے، کیونکہ جہاں اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ اس کی آرام گاہ جلالی ہے، وہاں ایماندار راست باز جو اس پر ایمان لائیں گے، جو اس یسی کی جڑ کے طالب ہوں گے، وہ اس کے ساتھ آرام پائیں گے۔ سو میرے عزیزو، ہمارے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ حقیقی خوشی ہے کہ پوری دنیا میں آج لوگ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، انسان کے پاس کتنی دولت ہو، وسائل ہو، گھر ہو، گاڑیاں ہو، بہت کچھ بھی ہو، لیکن اس کے اندر حقیقی خوشی نہیں آ سکتی، شادمانی نہیں آ سکتی، اطمینان نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ گناہ کے سبب سے انسان جو ہے وہ دکھی ہے، وہ پریشان ہے، اس کے اندر تسلی نہیں، اطمینان نہیں، اور اس کی تلاش میں بھی وہ لگا رہتا ہے۔ بعض دفعہ تو وہ اپنے روپے پیسے سے اور جو اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں اس سے اس اطمینان کو، اس آرام کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، مگر نہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو یسی کی جڑ کے طالب ہوں گے، وہ لوگ جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں گے، وہ لوگ جو اس کے کلام کو اپنی زندگی میں قبول کریں گے، وہ آرام پائیں گے، وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرائے جائیں گے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو اس کے طالب ہوں گے خداوند انہیں برکت دے گا، انہیں اطمینان دے گا، انہیں تسلی دے گا۔ پھر ہم ذرا زکریا کی کتاب میں چلیں گے، جو حوالہ میں نے بولا تھا 3 باب کی 8ویں آیت، یوں لکھا ہے، اے یشوع سردار کہن سن، تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا ایماں ہے کہ میں اپنے بندہ یعنی شاہ کو لانے والا ہوں۔ سو میرے عزت، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نبیوں کی معرفت کلام کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں شاہ کو یعنی یسوع مسیح ناصری کو اس دنیا میں لانے والا ہوں، اور قوموں کو بڑی تسلی اور اطمینان دیا گیا۔ سو ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پیغام کو کنٹینیو کریں گے۔ میرے عزیزو، ہم نے خدا کے کلام میں سے آج جو پڑھا تھا اور جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کوپر نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک
بار آور شاخ پیدا ہوگی۔ اور شاخ کے بارے میں ہم نے غور کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور نبی شاخ کے بارے میں، یعنی یسوع مسیح ناصری کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے۔ یہ انبیاء اکبر میں سے نبی ہے اور اس کا نام یرمیہ ہے، اور اس کے نام کے معنی ہیں کہ خدا سے سرفرازی پایا ہوا، اور یہ اپنی قوم کا بڑا پیشن رکھتا تھا اور آنسو بہاتا تھا، اس لیے اسے رونے والا نبی بھی کہتے ہیں۔ یرمیہ کے صحیفے میں ہم پڑھیں گے خدا کے زندگی بخش کلام میں سے یرمیہ 23واں باب اور اس کی 5ویں آیت اور 6ٹھی آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یوں لکھا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا یہ نام رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت ہے۔ پریز گاڈ۔ میرے عزیزو، ہم خدا باپ کا شکر، اس کی تعریف، اس کی ستائش کرتے ہیں یسوع مسیح کے لیے، جس کے بارے میں انبیاء نے پیشن گوئیاں کی، اور یہاں یرمیہ نبی سے خدا نے کلام کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے خدا کا کلام ہم تک پہنچا ہے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ خداوند فرما رہا ہے کہ داؤد کے لیے ایک شاخ پیدا کروں گا، یعنی یہودا کے قبیلے سے، یسی کے قبیلے سے، بنی اسرائیل قوم کے لیے لکھا ہے میں ایک شاخ پیدا کروں گا۔ یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، لکھا ہے کہ اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ دیکھیں میرے عزیزو، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے ہو گزرے موجودہ دور میں بھی، لیکن ہم اگر ہسٹری کو بھی پڑھیں تو کوئی بھی ایسا بادشاہ پیدا نہیں ہوا جو اتنا اقبال مند ہوا اور پھر عدالت اور صداقت، سچائی، قدرت اس کے ساتھ ہو۔ یسوع مسیح تو ویسی دنیا کا جہاں کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں وہ سب سے عظیم ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے۔ اسی لیے عدالت اور صداقت اس کے ساتھ ہے، اور لکھا ہے اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا۔ یہودا نجات پائے گا، قوم بنی اسرائیل نجات پائے گی، ان کے لیے نجات کا وعدہ ہے۔
وہ اس انتظار میں بھی تھے. انہوں نے انبیاء کے صحائف میں پڑھا تھا کہ یسوع مسیح ناصری ایک شاخ پیدا ہوگی جو ہمیں نجات دے گی، رہائی دے گی، مخلصی دے گی. گو کہ وہ اس دور کے زمانہ کے بادشاہوں سے تنگ تھے کیونکہ وہ ان پہ حکومت کرتے تھے، غیر اقوام کے تھے. ان کا خیال بھی تھا شاید ان سے ہمیں رہائی دے گا. لیکن میرے عزیزو، حقیقی رہائی اور نجات انسان کو گناہ سے ملتی ہے. کئی سال کو لوگ ملک غلامی میں رہے پھر آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ سے آزاد نہیں ہوتے. گناہ سے آزادی خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہی دے سکتا ہے. اور لکھے ہیں جو اس کے طالب ہوں گے، جو ہم نے یسایہ 11ویں باب میں پڑھا اور آج بھی ہے. حقیقی اطمینان تسلی وہی دیتا ہے. جو طالب ہوتے ہیں وہی نجات دے سکتا ہے، اور کوئی نام بخشا نہیں گیا. اس لیے کیا ہے، اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا. سلامتی سے. سلامتی کا شہزادہ بھی وہی ہے. یسایہ نبی کے صحیفے میں ذکر ہے کہ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اور کوئی سلامتی لا ہی نہیں سکتا. ایک ہی ہے جو سلامتی کا شہزادہ ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہمیں سلامتی بھی ملتی ہے، اور اسرائیل کو بھی سلامتی وہ دے گا. اور پھر لکھا ہے اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا خداوند ہماری صداقت ہے. اس کا نام رکھا جائے گا خداوند ہماری صداقت. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ سچائی ہے. صداقت سچائی کو کہتے ہیں. اور لکھا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور سچائی ایک ہی ہستی ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے. اور یہ پوری دنیا کے لیے پیغام خوشخبری ہے کہ وہی سلامتی ہے، وہی نجات دیتا ہے، وہی رہائی دیتا ہے، اور کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا. اب ہم چلتے ہیں انبیاء اصغر میں سے میکا نبی کے کتاب میں، اور یہاں پہ قوم بنی اسرائیل کو اور پوری دنیا کو بھی تسلی دی گئی ہے، اور خاص کر بنی اسرائیل کو اور یہودا کے قبیلے کو. میکا نبی کے صحیفے میں ہم دیکھتے ہیں 5واں باب اور اس کی دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الیام سے ہے. سو میرے عزیزو، یہاں بیت لحم کو مخاطب کیا گیا. بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر، اور بیت لحم افراتا کا مطلب ہے زرخیز زمین، پھلدار. تو روٹی کا گھر ہے بیت لحم، تو زرخیز زمین ہے، اور تو گو کہ چھوٹا ہے، لیکن جو تجھ سے سردار نکلے گا وہ پوری دنیا میں سب سے بڑا ہوگا. ہاللیلویہ. لکھے ہیں تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا،
اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے، وہ تو ازل سے ہے، بیٹا باپ کے صلب میں ہے کلمے کی صورت میں، اس لیے وہ ازلی ہے، ازل سے ہے۔ سو میرے عزیزو، اسی لکھا ہے، پھر آگے لکھا ہے اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زچہ درد زائز سے فارغ نہ ہو، تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانی کرے گا اور وہ قائم رہیں گے، کیونکہ وہ اس وقت انتہائے زمین تک بزرگ ہوگا۔ وہی ہماری سلامتی ہے، وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ یہاں دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور جب وہ آئے گا تو سلامتی لائے گا، اور جب وہ آیا تو اس نے سلامتی لوگوں کو دی، لوگوں کو نجات دی، لوگوں کو رہائی دی، گناہگاروں کو بچایا، بیماروں کو بچایا، لاچاروں کو اس نے ٹھیک کیا۔ اس نے انسان کی بنیادی ضروریات کو بھی پورا کیا، کیونکہ وہ ناصری ہے، وہ نجات دہندہ ہے۔ لکھا اس کا نام تو یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آج وہ بار اور شاخ پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہے۔ ناصری کا نام پوری دنیا میں ہے، اور لوگ جانتے ہیں، قومیں، قبیلے، امتیں جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے اور کوئی نام بخشا نہیں گیا۔ سو میرے عزیزو، ہم کرسمس منا رہے ہیں اس لیے کہ نجات دہندہ اس دنیا میں آیا، اور اس نے ہمیں اطمینان، تسلی دی ہے۔ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ شادمان ہوتے ہیں، وہ اطمینان پاتے ہیں، وہ تسلی پاتے ہیں، وہ دکھوں سے رہائی پاتے ہیں، وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ سو اس لیے آئیں کرسمس کی خوشیاں منائیں، اور پھر اس یسوع مسیح کی گواہی دیں لوگوں کو کہ وہی سلامتی کا شہزادہ ہے، اور کسی کے پاس سلامتی، نجات ہے نہیں۔ اس لیے ہمیں دنیا کو، غیر عوام کو بھی بتانا ہے، اور خود اپنے مسیح بہن بھائی جو نامی مسیح ہیں ان کو بھی بتانا ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لو۔ لکھا جو اس شاخ کے طالب ہوں گے انہیں نجات دے گا، رہائی دے گا۔ سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔